کہ جو فوجی آپ کے پاس جو زندہ ہے افغانستان میں ہے, افغانستان نے پکڑ لیا اس کے ہمارے حوالے کروں, مگر وہ کسی میڈیا والا کو بتانا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے شرم ہے پاکستان کے لیے, اور یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں. پاکستان میں شرم کدھر سے آیا؟ پاکستان تو ایک بے شرم رہے, سچے سارا عمر اس کا کام ہی بے شرمی ہے. 2 ویک پہلے شہباز شریف اور جو اسیم منیر ہے وہ ٹرمپ کے پیچھے جاتا تھا, اس کا ہاتھ چوم لیتا تھا, اس کو منتی کر رہا تھا کہ ہم کو جو ہے نہ کچھ دے دو, ڈالر دے دو, ہم پٹھانوں کو مارے گا, یہ ہم یہ کرے ہوگا. مگر امریکن بھی تو بہت بڑا رمی ہے نا, اس نے کیا کیا, اس نے کانٹیکٹ جو ہے نا وہ ڈیفنس وہ انڈیا کے ساتھ کیا. اب اس کا اور دال نکل گیا خواجہ سب کا اور پاکستانی کے فوج کا, فوجی رجم کا. تو یہ جو فوجی یہ مانگ رہے کہ ہم کو دے دو, یہ دینا چاہیے یا کیسے دینا چاہیے, یہ کیا ہے, اس میں آپ کا ریا کیا ہے مہربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں کو سلام, جو میرے دوست نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, جو مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, فالو کرتے ہیں, ان سب کا شکریہ. میرا نظریہ تھوڑا سارا مختلف ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہمارے بھائی خالد کاکڑ صاحب نے آگے پشتوں میں کچھ باتیں کی تھی, بہت زبردست تھی. جنیوا کنونشن کے بارے میں باتیں ہوئی تھی, یا مختلف اقدار و ادوار کی باتیں ہوئی تھی. فی الحال تو ہم پہ جنیوا کنونشن جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا, لیکن ہم پھر بھی چونکہ ہمارے جو بھائی ہیں پاکستانی بھائی, ان کو جو جیو نیوز نے فتح دکھائی تھی, جو چونکیاں اور جو چیک پوسٹیں اور جو کابل تک پہنچ گئے تھے, جو کندہار انہوں نے فتح کیا تھا, اصل میں اب وقت آ گیا کہ ان کو اس خواب سے جگائیں کہ آپ لوگ اٹھ جائیں, اب حقیقت کی طرف آتے ہیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ کے فوجی پکڑے گئے ہیں جنگ میں. جو لاشیں تھیں ہم نے, چونکہ ہم پشتون ہیں, ہماری روایات ہیں, ہم دشمن کو ذلیل نہیں کرتے. ایسے جو فوت ہو گئے تھے وہ اپنی ملک کی طرف سے لڑ رہے تھے, ہم ان کو شہید کہتے ہیں. مسلمان تھے, ہم ان کو برا نہیں کہتے. عزت کے ساتھ غسل دے کے کفن کے ساتھ ان کے حوالے کیے. لیکن جو اب ڈیمانڈ پاکستان کی آ رہی ہے کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کو میڈیا کے سامنے نہیں دینا اور آپ نے چوری سے ہمیں دینا ہے, ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی. نا 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 نا, ایسا تو نہیں ہوگا. خواجہ آصف صاحب کی بڑکیں جو ہمیں میزائلیں مارنے والے تھے, جو ہم کو کچلنے والے تھے, جو ہمیں تانے دے رہے تھے, اب وقت آ گیا جی اس کی یہ جو باتیں اس کے منہ پہ مارنے کا. تو آپ کے حوالے کیے جائیں گے. ہم تمام فوجیوں کی عزت کرتے ہیں. ہمارے افغانستان میں اگر کوئی فوجی قید ہے اس کی عزت ہوتی ہے اور اس کو کوئی برا بلا نہیں کہا جاتا, ٹارچر نہیں کیا جاتا. لیکن ہم فاتحانہ انداز میں ہم جیتے ہیں آپ سے. وی ون دا گیم, وی ون دا گیم. فاتحانہ انداز میں آپ کے فوجی آپ کے حوالے کریں گے. پہلے پھر بتاتا ہوں, ہم کوئی ان کی بے عزتی نہیں کرتے, ہم کوئی بے حرمتی نہیں کرتے. آپ کی گورنمنٹ کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے ہم ضرور فاتحانہ انداز میں کھڑے ہوں گے. ہم ریڈ کراس وغیرہ کے پاس نہیں جائیں گے, ہم آپ کے حوالے کریں گے بارڈر پہ, تاکہ میڈیا کے تھرو آپ کو کم از کم پتہ چلے کہ آپ کو جو جیو نیوز نے کندہار تک فتح کروا دیا تھا وہ اصل میں نا وہ کیا شرلیاں چھوڑ رہے تھے. پشتوں میں کہتے ہیں ڈوزے وے ڈوزے. تو وہ آپ کا ختم کرنے کے لیے نا وہ کرتے ہیں. پھر میں آپ سے ایک بات اور کرتا ہوں میرے پاکستانی بھائی ہو یا جو افغانی بھائی اردو سمجھتے ہیں ان سے بھی. دیکھیے جی, ہم ایک ملک ہیں, نہ تو کسی کے غلام ہیں, نہ غلامی دیکھی ہے, نہ غلامی کریں گے. اگر برابری کا تعلق چاہتے ہیں تو عزت کرنا سیکھیں. آپ کو جو سکھایا جاتا ہے نا کہ آپ دنیا سے کوئی انوکھی وکری قوم نہیں ہیں, آپ بھی انسان ہیں, عام عادی انسان ہیں, بلکہ ادنا انسان میں آپ کو کہتا ہوں, اتنے بڑے لیول کے نہیں ہیں آپ. بھکاری ہیں, جگہ جگہ سے ویزے بند ہو رہے ہیں, جتیاں پڑ رہی ہیں, امریکہ آپ کو 2 منٹ میں ٹومی بنا دیتا ہے ایسے تھوڑے سارے پیسے دکھا کے. تو عزت کرنا سیکھیں, آپ کی عزت ہوگی. ہم برا نہیں چاہتے, میں مانتا ہوں ہم نے وہاں ہجرت کیا, آپ کے ملک میں رہے, لیکن آپ کے پیسوں پہ نہیں رہے میرے بھائی, آپ ہمارے پیسوں پہ رہے ہیں. ہمارے لیے جو ڈالر آتے تھے آپ کے جرنیلوں کے گھر بنے ان سے, آپ کے سیاستدانوں کے بچوں کے پیٹ پالے گئے ان پیسوں سے, تو وہ تانا تو ہمیں بالکل مت دیجیے گا, یہ آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا, جو وزارتیں ہوتی ہیں نا, جو سیاسی وزارتیں ہوتی ہیں, جو سیاستدان ہوتے ہیں, یہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں. میرے ملک کی نمائندگی متقی صاحب نے کی, انڈیا گیا, وہاں اس کو پروٹوکول ملا, عزت ملی, وہ جا کے زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. یہ میرا وزیر خارجہ تھا, وہ وہاں بیٹھا, اس نے باتیں کی, اس نے آپ کا بھی دل نہیں دکھایا, ان سے بھی دوستی نبھائی ہے. اس کو کہتے ہیں پالیٹکس. آپ مولویوں کو مولوی نہ سمجھے, مولوی سارا کچھ کر لیتے میرے بھائی, آپ کے ذہن سے یہ چیز میں نکال دوں.
لیکن بدبختانہ یا بالکل میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو، بدقسمتی سے آپ نے ایک پاگل انسان کو آپ کا وزیر دفاع بنا دیا ہے۔ خواجہ آصف ایک بڈھا کھوسڑ، ایک ذہنی مریض ہے، وہ تو پاگل ہے، آدھا پاگل انسان ہے۔ آپ نے اس کو کہیں سے اس کو جوتیاں پڑ رہی ہیں، کوئی اس کے اوپر سیاہی ڈال رہا ہے، اس کے اپنے گھر میں اس کی عزت نہیں ہے، اس کا بیٹا لولا لنگڑا ہے، سب کو پتا ہے اس کا بیٹا لولا ہے، لنگڑا ہے۔ تو جس کی گھر میں عزت نہیں ہے، سیالکوٹ میں اس کو کوئی ووٹ نہیں دیتا، آپ لوگ اس کا جھنڈا لے کے وہ خواجہ آصف خواجہ آصف خواجہ آصف پاگل ہے، مروائے گا آپ کو، مروائے گا آپ کو۔ وہ جو بڑکے مار رہا ہے نا، یہ سیالکوٹ میں رواج ہے، جب دو بندے لڑتے نہیں نا آپس میں، وہ دور سے کہتے ہیں تیری میں انج کر لوں گا، اور تیری میں انج کر لوں گا۔ سیالکوٹ کی لہجہ سیکھا ہے اس نے، سیالکوٹ کا۔ اصل میں پاکستان کا سوچے، کسی ایک بندے کا نہ سوچے۔ خواجہ آصف میں پھر کہتا ہوں ایک بڈھا بزرگ کھوسڑ ذہنی مریض ہے، آدھا پاگل بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ آدھا پاگل ہے۔ جب وہ انٹرنیشنل میڈیا میں جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور پھر کہتا ہے جی ہم نے تو یہ گندا کام کیا ہے جی، امریکہ کے کہنے پہ، ہم نے یورپ کے کہنے پہ کیا ہے۔ پاکستان آ جاتا ہے کچھ اور بن جاتا ہے۔ یہاں جب آیا تھا تو پوشل ہلا رہا تھا، ایسے ایسے پالش کے لیے اپنی دم ہلا رہا تھا۔ تو یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ چاپلوس ہے اور یہ پاگل انسان ہے۔ سعید خان میں ایک اور بات کرنا جی چاہتا ہوں کہ جو ہمارا جو دشمنی، ہم دشمنی نہیں کرنا چاہتے، ہم دوستی اور بالکل بھی نہیں، بالکل پڑوسی کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ مگر ایک بات آپ کو بتاتا ہوں پاکستانی، سن لو، ہم نے 2 دفعہ یہ گریٹ برٹن کو شکست دیا، ہم نے رشیا کو شکست دیا، ہم نے امریکن کو شکست دیا، اور تمہارا پاکستان تو ہمارے لیے ایسے بھی نہیں ہے۔ آ جاؤ، اگر خواجہ سب کو بولو گا اگر مرد کا بچہ ہے آ جاؤ لڑائی کے لیے۔ ہم لڑائی نہیں مرد کا بچہ ہے ہی نہیں، اس کا باپ بھی چور تھا، اس کا باپ خواجہ صفدر چور تھا۔ بالکل، اگر آپ لڑائی چاہتے ہیں نا تو 1 مہینے کے اندر اندر واگا بارڈر تک ہم جائے گا انشاءاللہ، تمہیں ختم کرے گا، دنیا کے نقشے سے ختم کرے گا۔ پاکستان ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ بادشاہ صاحب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں، کچھ کمنٹ بھی، ہم جہاز میزائل ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، جگرا ہونا چاہیے بندے میں۔ جگرا کتنا ہے آپ میں؟ لڑنے کے لیے اسلحہ بہت کم ہوتا ہے، 10% رول ہوتا ہے اسلحے کا۔ آپ کا دماغ کتنا تیز ہے اور آپ کا جگرا کتنا بڑا ہے، جنگ کے لیے یہ اہم ہوتا ہے، اور وہ ہمارا 50-60 سال کا تجربہ ہے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، رشیا کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں تھا، وہ افغانستان آیا تھا نہیں آیا؟ امریکن اس وقت 3000 تھے اس کے پاس، 3000 ایٹم بم تھے۔ امریکن کے پاس ایٹم بم تھا، برطانیہ کے پاس ایٹم بم تھا، اب یہ بھی 4-5 سال کے پہلے بات ہے۔ فرانس کے پاس ایٹم بم تھا، اور تمہارے پاس تو پہلے ایٹم بم ہے نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ تم نے ایک کوٹا میں جو ہے نا اتنا بارود ڈالا ہے، پٹاخے، اس کے اندر دال ڈالا ہے، اور بولتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، تمہارا اوقات ہے۔ اچھا بادشاہ صاحب، یہ ہے کہ ہم یعنی بہت ایزی ہوتے ہیں